بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کنستعین. تھینک یو ویری مچ جی. بڑی مہربانی. آج بہت اہم ایشوز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ فسطائی حکومت، فارم 47 کی پیداوار حکومت، یہ جو مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں سے چیزوں کو خاص طریقے سے پیکیجنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حکومت جو کہ پنجاب میں ہو یا سینٹر میں ہو، یہ ایک کرپٹ اور فسطائی حکومت ہے اور یہ نالائکوں کا ایسا کوٹا ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ان کے لیے کر دے گا اور انہیں صرف چیزیں مارکیٹ کرنی ہے، اچھا کر کے بتانا ہے، چاہے اس میں کوئی حقیقت ہو چاہے اس میں کوئی حقیقت نہ ہو. اور جھوٹ تو یہ ایسے پکا منہ کر کے بولتے ہیں کہ کئی دفعہ تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں، مگر بہرحال جدید دور ہے، انفارمیشن کی ایکسیس ہے سب کے پاس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ لوگ موجود ہیں، چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، تحقیق سے چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقیقی چہرے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ معیشت جو ہے وہ ہم نے صحیح سمت پہ ڈال دی ہے. انہوں نے بھی معیشت کے جو ہے وہ بڑے جو اپنی ڈیولپمنٹس یا اپنی اچیومنٹس بتانے کی کوشش کی. آج بھی ہم نے کئی وفاقی وزراء کو سنا ابھی کچھ دیر پہلے جو انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں چلی گئی ہے اور ہم نے کوئی ایسی اچیومنٹس کی ہیں کہ بالکل اب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ we should put these things in order and لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیریزن کیا ہے. میں اس پہ ابتدائی طور پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور تفصیل مزمل بھائی آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ان چیزوں کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. تفصیل میں یہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے، بٹ میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا 2022 کا اور یہ جو فسطائی فارم 47 کی مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے 2024، اس کا کمپیریزن صرف چند چیزوں کا، اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طریقے سے فراڈ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، جس طریقے سے اپنی اچیومنٹس بتائی جا رہی ہیں، اس کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے. جی ڈی پی پاکستان تحریک انصاف کی 2022 کی حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ واز جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6.5%. آج کیا ہے 2024 میں، ان کے دور میں 2024 کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو اٹ از 2.4 اور لیس. اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. جی ڈی پی آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے. انفلیشن ہمارے وقت میں 12%، یہاں پہ ان کے دور میں 13 سے 38% تک موجود ہے. ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم 2022 کا دیکھ لیں تو وہ 43 ٹریلین. ان کا 2024 کا دیکھ لیں، یہ جو اچیورز ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ 70 ٹریلین ہے. معیشت جو ہے وہ بالکل صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف ریمیٹنسز کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ریمیٹنس کی بات بھی ہو رہی ہے. 2022 میں 43 بلین اور 32 بلین اور آج یہ جو 2024 سے اینڈ ہوا ہے 27 بلین ہے. یعنی کہ ہمارے دور میں 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 32 بلین اور ان کے 2024 میں 27 بلین. یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے. یہ بھی آپ کو 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس میں اور کیا اثر پڑتا ہے. ایکسپورٹس کے حوالے سے بات اگر کر لیں تو بڑا واضح فگرز ہیں. کمپیریزن میں 2022 ان کے وقت میں 31 بلین، 2022 ہمارے دور میں 31 بلین اور 2024 26.5 بلین. اگر ہم ایکسچینج ریٹ دیکھیں ڈالر کے حوالے سے تو 2022 پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 178 روپے
آج کا ڈالر ریٹ آپ کو پتا ہوگا 2024 جب اینڈ ہوا ان کی گورنمنٹ میں تو اٹ واز 278 روپیز. یہ معیشت جو ہے یہ بالکل ایک بڑی اچھی سمت میں جا رہی ہے جیسے ان کے وزراء اور ان کی وزیر اعلیٰ نے کہا. کریڈٹ ریٹنگ جب ہم نے 2022 میں گورنمنٹ میں ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ B3 تھی. آج ان کی CAA2 ہے. ان کی تو بہتر ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی بہتر جا رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, اچیومنٹس ہیں. تو یہ B3 کی بجائے اس کو B2 ہونا چاہیے تھا, اس کو B1 ہونا چاہیے تھا, مگر یہ CAA2 ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں دی گئی, یہ انہی اداروں کی طرف سے دی گئی ہے جن کے ریفرنس یہ دکھا دکھا کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پاورٹی کی طرف. پاورٹی غربت 2022 35% اور 2024 ان کی گورنمنٹ 45%. ابھی ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ ہے اس میں 1,30,00,000 لوگ اس سال جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے. پر کیپٹا انکم 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں $1,800. ان کے دور میں آج 2024 $1,500 پر کیپٹا انکم. اور باتیں یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے معیشت کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے. جی ڈی پی سائز ہمارے دور میں 400 بلین اور ان کے دور میں آج 350 بلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارے 2022 میں اٹ واز 11.75%. 11.75%. آج ان کے دور میں یہ کہتے ہیں جی 13, ہم اس کو 22% سے 13 پہ لے کے آئے ہیں. اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا یہ 22 سے 13 ہمارے بھی دور میں اگر آخری 2-3 مہینے میں گورنر جو تھے وہ اس کو نہ بڑھاتے, گورنر اسٹیٹ بینک, تو یہ 10% پہ تھا, یہ 11.7% نہیں, مگر چلے ہم اس کو 11.7% بھی مانگ لیتے ہیں. تو آج اگر یہ 22 سے 13 پہ بھی لے کے آئے ہیں تو یہ 13% کا فگر بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ہائیسٹ فگر ہے. یہ وہ اچیومنٹ ہے جسے یہ کہتے ہیں. اور یہ میں نے ابھی آپ کو بہت تفصیل نہیں بتائی, ان چیزوں کی تفصیل جو ہے اس حوالے سے اس پہ مزمل بھائی آپ سے بات کریں گے. ہمیں یہ کہا جاتا رہا لاسز کے حوالے سے, آج یہ کل کی ان کی اپنی سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی یہ فائنانس ڈویژن کی رپورٹ ہے. وہ جو اینٹیٹیز ہیں جنہوں نے لاس انکر کیا ہے وہ 408 ارب سے زیادہ کا لاس ہے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے لے کے جتنے بھی ڈسکوز ہیں وہ ڈسکوز اس میں مینشن ہے, آپ ڈسکوز دیکھ لیں, چاہے وہ پشاور کا ہے, چاہے وہ سکھر کا ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا ہے, چاہے گینکو ہے. اس کے علاوہ پاکستان ریلویز دیکھ لیں, اس کے علاوہ PIA دیکھ لیں, اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن دیکھ لیں, اور تو اور SNGPL. یعنی کہ 408 ارب سے زیادہ. یہ ہے گورننس, یہ ان کے وہ ماڈلز ہیں جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو جی پچھلی حکومت نے پتہ نہیں کیا کیا. ہم نے بھائی پچھلے کتنے سال سے آپ نگران حکومت سے لے کے اس انسٹالڈ حکومت میں بھی دیکھ لیں تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کیے دھرے جو کرتوت ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے اتنے سال میں, کتنے سال آپ نے حکومت کی اور پچھلے کتنے سال آپ حکومت کرتے رہے. یہ ہے, یہ ہماری اپنی ذاتی ملے تو ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے, ان کی پروفٹ اینڈ لاس بھی زبردست ہوگا. مگر یہ جو قوم کی ملے ہیں, یہ جو قوم کے ادارے ہیں, یہ جس سے اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجیز ہے, اور نہ یہ اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. ہاں اگر ان پہ بھی ان کا نام ہٹا کے اتفاق لکھ دیا جاتا, ساتھ ساتھ ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا, تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے. دیکھیں ویسے تو سنا ہے کہ پنجاب میں BHUs کے نام بھی چینج کر کے سارے چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے نام پہ رکھ دی ہیں. سالوں سے جو بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کے بھی KP میں بھی یہاں پہ شاید بیسک ہیلتھ یونٹ ہی پکارے جاتے ہوں, مگر پنجاب میں ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ کہا جاتا. تو وہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, اب یہ مریم نواز صاحبہ کے نام سے منسوب ہوں گے. I don't know یہ کون سے دور کی سیاست کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان اور پاکستان کا نوجوان کتنا آگے آ گیا ہے, اور یہ ابھی تک وہ 80s کی نام, تختی پھٹی, کالجز کے نام, یونیورسٹیوں کے نام,
وہ جناب میرے والد صاحب کے نام پہ کر دیں گے. یہ ایک گل اتھی کھڑی جے. اینی وے ایک اور بڑی جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور وہ بڑی ضروری ہے کہ اس پہ ہم بات کریں, وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ, جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس پہ 103 جو بیماریاں ہیں ان کے علاج جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. 103 ڈائلسس سے لے کے ہر چیز تک. اس میں او پی ڈی بھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ شروع کرنے والے ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ میڈم چیف منسٹر جو کہ پنجاب کی ہیں, وہ obsessed ہے کارڈز کے ساتھ آج کل. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ کارڈ شروع کر دیے ہیں. ڈائلسس کارڈ علیحدہ, پیڈیاٹرکس کا کارڈ علیحدہ, اور ٹرانسپلانٹ کا کارڈ علیحدہ. تو یہ جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس کو میچ کرنے کے لیے کم از کم پنجاب میں ان کو 103 کارڈ پورے کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہاں یہ سارے کام ایک ہی کارڈ پہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پیکیجنگ ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس سے چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کسان دشمنی کی جو پالیسیز ہیں, آپ نے اس کا علم بلند کیا ہوا ہے پنجاب میں, اور باقی پورے پاکستان میں کسان کی کیا صورتحال ہے. آپ نے کس طریقے سے سپورٹ پرائس دینے نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس سے جو کسان کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس پہ ہم آپ سے علیحدہ ضرور بات کریں گے, پوری تفصیل سے بات کریں گے. یوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ڈی اے پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے 5 سے 45% تک کا, اس سے کسانوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ کمائیں گے کتنا, وہ کھائیں گے کیا. یہ ایک پوری کسان دشمن اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پاکستان میں. اور یہ کہتے ہیں, ہمیں تو کہتے تھے نا کہ وہ عمران خان صاحب نے مرغیاں اور وہ کٹوں کا, اور بڑا مذاق تصدیق آپ کو یاد ہوگی. تو اب تو انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ کٹے اور بچے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کٹے دے بچے, اور سے بھی یہ کارڈ بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اگر کٹے جو ہیں وہ کارڈ پہ دیے جائیں وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. مگر جس وقت یہ چیز جو ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف پروموٹ کرنے لگے تو وہ اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ خود تو مذاق تھے ہی, انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, انہوں نے اس ملک کو, اس ملک کے نظام کو بھی مذاق بنا لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ نہیں چل سکتا ہے. آپ جب چیزیں الائن کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا نوجوان, ہماری قوم کے لوگ شعور کی جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں, آپ اگلی صدی تک بھی اس شعور کی سطح پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا سیاست میں آنا, خصوصاً نوجوانوں کا آگے آنا ضروری ہے, تاکہ وہ آپ کو حقیقی آئینہ دکھا سکیں. تو یہ صرف چند چیزیں تھیں معیشت کے حوالے سے, چند فگرز تھے جو میں چاہتا تھا کہ ہم آپ سے شیئر کریں. میں اب مزمل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تفصیلی جو ہے وہ آپ سے اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائڈ پہ ہو جائیں. آپ سب کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ ہم پشاور میں بیٹھے ہیں, تو میں پشاور والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ تبدیلی آ گئی ہے. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ لاہور سے آتی ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ اب وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے. اب پاکستان میں چاہے معاشی تبدیلی ہو, چاہے سماجی تبدیلی ہو, وہ اب پشاور سے آتی ہے. آپ سب کو مبارک ہو پشاور کے شہریوں. اس کی میں وجہ کیا ہے, میں کیوں بول رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ملک کا قرض اتارنا ہے, اور اس کا بہت مذاق اڑایا گیا, اور کبھی وہ کیا فگر, کبھی وہ کیا کیا باتیں کرتے رہے. اس چیز کو عملی جامہ جو ہے خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت نے جو خان صاحب کی بات کہی بھی تھی اس کی ابتدا کر دی, اور ہم نے جو ہے قرض اتارنے کا فنڈ بنایا جس کا نام ہے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ. اس میں 30 ارب روپے ہم نے نکال کے دے دیے. خیبر پختونخوا کا جو مجموعی قرض ہے وہ 725 ارب روپے ہے, اور اتنا قرض صرف شہباز شریف صاحب نے نومبر کے پہلے 20 دن میں لیا تھا. صرف نومبر کے ماہ میں شہباز شریف صاحب نے 1248 ارب روپے قرض لیا تھا. اب اس کا میں نے کیوں بولا کہ تبدیلی آ گئی ہے, اس لیے بولا میں نے تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے فائنانس کے دفتر سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا ہے, اور ہم بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ہمارے اچھے کام کی, جیسے ابھی وقاص صاحب نے, وقاص بھائی نے بتایا کہ کارڈز پہ کارڈز آ رہے ہیں,
تو وہ ہم نے ایک کارڈ کے اندر 103 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اس کی بھی خوشی ہے وہاں پہ, کیونکہ پنجاب میں تو ہم ہی جیتے ہوئے اور ہم نے صحت کارڈ دیا ہوا تھا وہاں پہ, ایسے ہی ہے. تو وہ اب لوگوں کو جو ہے قسطوں میں کچھ تو مل رہا ہے واپس. تو یہ تبدیلی آ گئی ہے اور ہمیں دیکھ کر جو ہے اب وفاق اور پنجاب نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. یعنی کہ نوٹ کریں کہ وہ کے پی کی گورنمنٹ کے ماڈل کو کاپی کرنے کے لیے وہ آپ سے وہ مانگ رہے ہیں. اب دوسری بات, شہباز صاحب اور باقی ان کے جتنے بھی, اب دیکھیں نا ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اب ان کی معیشت پہ بات کرنے کے لیے عطا تارڑ رہ گئے. ان کے پاس جو ہے ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی کرتے تھے, مفتاح اسماعیل کرتے تھے, محمد زبیر کرتے تھے, یہ لوگ کرتے تھے. آج ان کے پاس مطلب کوالٹی آپ دیکھیں گے کیسے نیچے آئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ کہتے ہیں مہنگائی نیچے آئی ہے. ابھی جمعے کی وقت ہی جو ہے ایس پی آئی کا نمبر آیا ہے 4%, جو پاکستان کی مہنگائی کا جو اشاریہ کہہ رہے ہیں 4% آیا. لیکن اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ ٹماٹر کی قیمتیں ایک سال میں, یہ سرکاری نرخ ہے, میں ابھی یہ ریڈی سے یا کسی دکان سے لے کے نہیں آیا, جو سرکاری نرخ ہے اس سے اوپر ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا. ٹماٹر کی قیمت میں ایک سال میں 77% اضافہ, آلو کی قیمت میں 66% اضافہ, دال چنے کی قیمت میں 48% اضافہ, مونگ کی دال میں 33% اضافہ, پاؤڈر ملک کی قیمت میں 25% اضافہ, بیف کی قیمت میں 24% اضافہ. پھر اس کے بعد لیڈی سینڈل مارنی چاہیے ان کو اٹھا کے ویسے تو, ٹھیک ہے نا, 75% اضافہ, گیس کی قیمتوں میں 15% اضافہ, اور لکڑی کی قیمت میں بھی 13% اضافہ. اب یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ اگر قیمتیں جس کی کم ہوئی ہے وہ نہ بتائیں. اس میں جو ہے آٹے کی قیمت کہہ رہے ہیں 36% اس میں کمی ہوئی ہے. وہ کمی کیسے ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات, یہ 36% انہوں نے جس طریقے سے جبرن کم کی ہے, اس کے بعد مستقبل میں ہمیں کتنا مہنگا ملے گا وہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. پیاز کی قیمتیں 30% کم ہوئی ہے. اور اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ 14% بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے. آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں, کسی کی بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اور بجلی کی قیمت کا یہ تخمینہ لگاتے ہیں 6 روپے 30 پیسے فی یونٹ. یہ 6 روپے 30 پیسے میں خیبر پختونخوا سے بجلی خرید کے ہمیں 70 روپے کی واپس دے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن عوام کو جو ہے 6 روپے 30 پیسے کی بجلی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی. پھر اگر ان کا کلیم ہے کہ 4% مہنگائی ہو گئی ہے, تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو کیبنٹ ممبر ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھانی ہے, وہ 400% بڑھا دی. تو یا تو 400% والا نمبر صحیح ہے یا یہ 40% والا نمبر صحیح ہے. آگے چلیں. آج کے دن کی جو زینت بنی ہوئی ہے خبروں کی, ریمیٹنسز 3.1 ارب ڈالر. 3.1 ارب ڈالر تو خان صاحب کے آخری کے مہینے اٹھا لیں, 3 ارب ڈالر تو ہر مہینے آتے تھے. لیکن اس وقت پاکستان سے باہر کتنے لوگ تھے؟ 95 لاکھ سے 1 کروڑ. آج 2022 سے اب تک 18 لاکھ لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں, ہجرت کر گئے ہیں. اگر آپ ان 18 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں تو آپ کی ریمیٹنسز جو ہے نا وہ 2022 سے بھی کئی نیچے ہے. اور یہ کوئی تمغہ لینے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس میں. آپ نے 18 لاکھ لوگوں کو مجبور کر دیا ملک چھوڑنے کے لیے, اور مزید 18 لاکھ لوگ جو ہے نا میرے خیال سے لائن پہ کھڑے, ان کو اللہ موقع نہیں دے رہا. کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو معاشی حالات ہو گئے ہیں, جو نوکریوں کے حالات ہو گئے ہیں, جو اس ملک میں جو غربت کے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی بات ہے. پھر ایک اور نعرے بلند کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج میں خود بولتا ہوں کہ 2002 کے بعد سب سے زیادہ بڑھی ہے 2024 میں 85%. اس 85% اسٹاک ایکسچینج میں 52,000 پوائنٹ بڑھی ہے. 52,000 پوائنٹ بہت بڑی چیز ہے. یہ بات آپ ساروں کو جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن 5 کمپنیاں, صرف 5 کمپنیاں, ان کی وجہ سے 20,000 پوائنٹ بڑھے. اسٹاک ایکسچینج میں 500 سے زیادہ کمپنیاں. وہ 5 کمپنیاں کون سی ہیں؟ ایف ایف سی, یو بی ایل, او جی ڈی سی, اینگرو اور ماری. 2 پیٹرول کی, 2 کھاد کی, اور 1 جو ہے بینک. اب کھاد جو ہے ملک میں ایک زراعت کا حال آپ کے سامنے ہے, کوئی ملک میں زراعت کی ریل پیل تو ہے نہیں, تو وہ ان کی کمپنیاں جو 2 ہیں ان کے منافع, کیونکہ ان کو قیمتیں بڑھانے اتنی اوپر دے دی, جیسے انہوں نے کہا بھی کہ میں آگے کسی دن موقع لگا تو کھاد اور اس پہ بات کروں گا. گیس بھی رعایتی قیمتوں پہ. اس کھاد کے مہنگے ہونے سے عوام کا کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ٹماٹر, پیاز, یہ جو قیمتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, عوام کا خون چوسا اس 2 کمپنیوں نے, اس پہ جو ہے بڑے ناز کر رہے ہیں. پھر
جو ہے گیس کی قیمتیں 800% کے قریب جب سے یہ حکومت آئی ہے 800% آن ایوریج جو کنزیومر کی لو لائن والوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. اب گیس کی قیمتیں بڑھنے سے پیٹرولیم کمپنیوں کا منافع ہو گیا. یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ملک پہلے $25 ارب کا تیل امپورٹ کرتا تھا, اب ہمارے ملک سے اتنا تیل نکل گیا اب ہم $10 ارب کا کریں, اس وجہ سے آئل کی کمپنیوں کے ریٹ بڑھا ہے. یہ تو آپ نے عوام کا جو ہے گردن کاٹی, کارخانوں کی گردن کاٹی, اور اس پہ وہ ان دو کمپنیوں کا منافع ہوا. بینک آپ کے سامنے ابھی خود بتا دیا بھائی جان نے میرے 13% آج ہے, لیکن 22% تاریخی منافع. اب یہ 3 سیکٹر ہو گئے, آئل اینڈ گیس, بینک اور کھاد. ان 3 سیکٹر کی مجموعی پرفارمنس ہے 35,000 پوائنٹ. 52,000 میں سے 35,000 پوائنٹ یہ 3 سیکٹر بڑھے, جس میں 13,000 بڑا ہے فرٹیلائزر سیکٹر, 11,000 بڑا ہے بینکنگ سیکٹر, اور 9,000 پوائنٹ بڑا ہے 10,000 پوائنٹ بڑا ہے آئل اینڈ گیس. تو یہ اسٹاک ایکسچینج, اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ عوام کے لیے اچھی ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج, آپ پشاور میں ہیں سارے, آپ میں سے کتنے لوگ یہ کتنے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا یہاں پہ دفتر ہے, یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کتنے ملتان میں بیٹھے ہوئے. آپ پنجاب سے سر, آپ کے جنگ میں کوئی اسٹاک ایکسچینج کا کسی کا دفتر ہے؟ آپ کی عوام وہاں پہ جو ہے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو ہے ٹوٹل اسٹاک ایکسچینج میں 50,000, 1,00,000, اور وہ بھی میجورٹی جس شہر سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں سے. یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ دفتر کھولیں. ایک ادھر کتنے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آگے آ جائیں. اگلی چیز اڑان پاکستان. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ اس پہ اشتہار, خبریں کم دیکھی ہوں گی, اس دن کوئی 2-4 دن تو صرف اس کے اشتہار ہی دیکھے ہوں گے. ہم نے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہاں گئے, اور کیونکہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے وزیر ہیں یا وہاں کے اسٹیٹ آفس ریپ ہیں, چاہے وزیر خزانہ ہے, چاہے چیف منسٹر ہیں, ہم تمام چیزوں میں وفاق کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ فنکشنری کام کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ایز اے پارٹی بیس کام نہیں کرتے. جب میں وہاں گیا مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا, اور بڑی مہربانی انہوں نے اسٹیج پہ بھی بلایا. اس کتاب کی رونمائی میں نے بھی یوں کر کے کی تھی, اسی طریقے سے ایک فوٹو کھنچوائی گئی. اس سے پہلے شیئر نہیں کی گئی تھی کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں, تو میں نے اس کو ذرا دیکھا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2010 میں ویژن آیا تھا, پھر 2025 میں ویژن آیا تھا, نون لیگ میں ہی آتا ہے ویژن, اور اب انہوں نے اس دفعہ تو حد کر دی. اس دفعہ انہوں نے اس میں اڑان پاکستان میں 2030, 2035 اور 2047 تک کا ویژن دیا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی شرح نمو جو ہے وہ ہوگی 9.98% ہر سال. پاکستان کی تاریخ چھوڑیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 10% سے 22 سال جو ہے اس طرح گرو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2035 میں $1 ٹریلین کی, یعنی 1,000 ارب ڈالر کی اکانومی ہو جائے گی. بھائی نے بتایا کہ 400 ارب ڈالر 22 میں تھی, اس کو ریورس مار کے 350 پہ لے آئے 3 سالوں میں. اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے, آج ان کو اقتدار میں آئے ہوئے 29 ماہ ہو چکے ہیں, 29 ماہ ہو چکے ہیں, اور خان صاحب کی حکومت 42 ماہ کی تھی. تو یہ اور 6-8 مہینوں میں بس اس کے قریب قریب پہنچنے والے, اور یہ ریورس میں ہی چل رہے ہیں ابھی تک. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں ہدف کیا دیا, ایکسپورٹ 50 ارب ڈالر, غربت کو کہہ رہے ہیں ہم 13% سے کم کر دیں گے, 10% پاکستان میں جو ہے گرین بجلی پیدا کریں گے. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اس وقت تو وزیر خزانہ نے بھی وہاں تقریر کی تھی. اب وزیر خزانہ انہی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم 4% سے زیادہ گرو نہیں کریں گے. اب دنیا میں آپ نے کیا کر دیا, پھر وہی مذاق اڑا دیا پکڑ کے. پھر اس کے بعد ایک آدھ دن بعد, کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے جو ہیں ان کو تھوڑا میموری لاس ہے, کیا ہے, اس دن تو انہوں نے 1,000 ارب ڈالر کا اتنا وہ کیا تھا. اگلے دن کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں, جیسے وہ اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسی طرح کی بجلی کے ریٹ رہے اور اسی طرح کا ٹیکس رہا تو آپ بھول جائیں ایکسپورٹ. ادھر انہوں نے 50 ارب ڈالر کا ٹارگٹ دیا. یہ تو شکر ہے ہم پہ احسان کر دیا انہوں نے, جو ویژن 2025 میں انہوں نے 100 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا تھا, اب انہوں نے خود اس کو کم کر کے 50 کر دیا. شکر ہے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے تھوڑا خیال رکھ لیا. پھر اس کے بعد میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا, بس بالکل شارٹ کیونکہ لمبی ہو گئی. وہ یہ کہ 3 ماہ میں
0.9% हमारी ग्रोथ है. इस साल का टारगेट 4% है. एशियन तरक्याती बैंक ने कल अपग्रेड करके कहा 3% हो जाएगा और ये कह रहे हैं 10% से ग्रो करेगा. अब ये 0.92% जो हमारी ग्रोथ है, इसमें 13% मेन क्रॉप में डिक्लाइन है. 1.3 या 4% इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डिक्लाइन है. अब ग्रोथ किस में दिखा रहे हैं? जिसकी गिनती नहीं होती, जिसके शुमारिया नहीं होता, वो है लाइफ स्टॉक, यानी कि ये गाय भैंस बकरी, उनकी मतलब मेन क्रॉप 15% से गिर रही है और लाइफ स्टॉक 8% से बढ़ रही है. तो ये चलें 1% भी हम इनकी मान लें, 3 साल से 1% पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ है. इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने महंगाई नीचे कर दी. महंगाई पे मैंने अभी आपको प्राइसेस तो बता दी, लेकिन 2022 से लेकर अब तक औसतन 60% महंगाई यानी कीमतों में इजाफा हुआ है. और 60% कीमतों में इजाफा होने के बाद ये कह रहे हैं कि अब मजीद उसमें इजाफा नहीं हो रहा. ये अगर अचीवमेंट है तो आप लोग सारों को मुबारक हो. कर्ज की बात वकास साहब ने बताई, वो ये कि 70,400 अरब पाकिस्तान का कर्ज हो गया. 2022 में 43,000 कर्ज था. 29 माह हुकूमत है, लेकिन 27 माह का डाटा है. 27 माह में 27,000 अरब रुपए इन्होंने कर्ज लिया. 27,000. मीडिया में चलाते हैं खैबर पख्तूनख्वा का करो, खैबर पख्तूनख्वा का 2030 का कर्जा चलाते हैं, जो हमें नहीं पता हमने लेना है. खैबर पख्तूनख्वा का 2030 में इतना कर्जा हो जाएगा. उसका जवाब ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 27,000 अरब रुपए कर्ज लिए हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा वो ले तो उसको खैबर पख्तूनख्वा को 2,738 साल लगे, जो शहबाज साहब ने 27 माह में कर्ज लिए. 2,738 साल. और शायद पता नहीं उस वक्त तक दुनिया भी रहे या ना रहे. किसान कार्ड कल जारी किया, मैंने एक ट्वीट भी की. सॉरी कोई बात नहीं, रहने दे. किसान कार्ड जारी किया. रोज़ाना एक कार्ड, वो कार्ड ऑब्सेशन अब हो गया हुआ है. और बाकी हमें खुशी होती है, वो खुद कह रही थी मैं स्टडी ट्रिप में गई हुई थी, तो हमने तो पहले कह दिया था वो ट्रेनिंग पे है, इंटर्नी है, हमसे सीख भी रही हैं, हमारे प्रोग्राम को ही फॉलो कर रही हैं. सिर्फ 77 साल की सबसे बुरी इस साल जो है क्रॉप्स होंगे. खुद एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, बताएंगे आपको. 16 मिलियन एकड़ पे पंजाब का गंदम लगाने का टारगेट था. 12 मिलियन एकड़ भी नहीं कंप्लीट हो सकता. 12 मिलियन. तो ये जो मैं भी आपको कह रहा था ना, जो आप जो जिसका एक क्रेडिट ले रहे हैं, हमने गंदम और आटे का रेट कम किया, अल्लाह जाने अगले साल क्या होना है उसका. ठीक है, बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी इशू है. कपास की जो खपत जो अभी आई है फसल, वो 33% डाउन है लास्ट ईयर से. एक तरफ कह रहे हैं 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करूंगा, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 5 अरब डॉलर की फ्रीलांस एक्सपोर्ट करेंगे. ओ भाई, फ्रीलांस एक्सपोर्ट क्या हवा में करेंगे? आपने खुद देख लिया, पाकिस्तान दूसरा बदतरीन मुल्क निकला जिसने इंटरनेट स्लो किया, और बहुत ही कंजर्वेटिव है. मुझे तो इसका एस्टिमेट की समझ नहीं है. 1.6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को वहाँ पे नुकसान हुआ. अब उसके बाद सरमायाकारी, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी है, मैंने आपको बताया, एडमिट किया आपके सामने, लेकिन फॉरेनर ने स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाला है. फिर उसके बाद रोज़ाना कभी रहीम यार खान भी गए थे, अभी कहीं गए थे मिलने, ठीक है ना. इसके अलावा बाहर भी जाते रहे. अभी तक एमओयू से आगे पहुंचे नहीं. और एक एमओयू आखिरी में क्या खड़ा किया, लाके वो अलबैग वालों को खड़ा कर दिया. ठीक है ना, ये सरमायाकारी आई, वो भी आई नहीं, एमओयू है. या तो आप कहते ना हमें फ़ख्र होता, आप हमारे शिनवारी को ले जाते बाहर के, जी वहाँ शिनवारी जा रहा है हमारा, या हमारा वो बट, पंजाब के तो बट कढ़ाई है ना, या बट को ले जाते, चले वहाँ पे आप उनका लेकर आए. तो ये इनकी कारकर्दगी के इसमें ये अलबैग को ये दिखा रहे हैं. 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए, और 5,000 वकास साहब ने तो बताया 400 अरब सिर्फ ये 6 महीने का दिसंबर तक का लॉस था. 5,900 अरब 5.9 ट्रिलियन 2014 से ये कंपनियां लॉस मेकिंग है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्होंने रूल किया. और पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है. तो ये आज हमने सोचा कि क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमें इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही में जो है इनका सफाया कर देंगे, इनके क्लेम का. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग. इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, फिर जस्ट यहाँ पे इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बस दैट विल बी द लास्ट पॉइंट. उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले दिन कहा, आपने भी पढ़ा होगा
انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم 9 وزارتیں جو ہے وہ ختم کریں گے جس کے نیچے کو 500 ذیلی ادارے ہیں. 45 کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں سے 9 نکالیں گے اور 1.5 لاکھ نوکریاں ہم ختم کریں گے کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حجم جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس سے بڑا فراڈ اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریب عوام کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے بندے لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ وہ 1.5 لاکھ نوکریاں وہ خالی سیٹیں ہیں جو پچھلی تمہاری حکومت کے 3 سال سے خالی ہیں. ان میں بندہ تو ہے کوئی نہیں, اس پہ خرچہ تو ہو کوئی نہیں رہا ہے, وہاں پیسے تو جا کوئی نہیں رہے ہیں. ایک ایسی سیٹ ہے جو ویکنٹ ہے جو کئی پچھلے 2-3 سالوں سے آپ کے ڈپارٹمنٹس میں کریٹ ہو چکی ہیں مگر اس پہ بھرتی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں نے نہیں بھرتی کی, کیوں نہیں کی آپ کو پتا ہوگا. اب آپ اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ویکنٹ سیٹیں ختم کر کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا حجم کم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے خرچے کرنا چاہتے ہیں اور خرچے کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم سے چیزیں جو ہے وہ پیکج کرتے ہیں, اس چیزیں طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیز جس پہ خرچہ ہی نہیں ہو رہا وہ اس کو ختم کر کے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا بڑا دکھ ہے. بس یہ بڑا ضروری تھا کہ میں یہ پوائنٹ میرے ذہن سے رہ گیا تھا, میں کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نے سرکاری ملازمین کی بات کی تو بات پوری کیا کریں نا, ٹھیک ہے نا. ابھی اس سال ہی میں نے کیا, وفاق نے, ہم نے تو 10% بڑھائی تھی, وفاق نے 25% بڑھائی, ہم نے اس کے ساتھ بڑھائی اور وہ 6,85,000 لوگ ہیں. پچھلے سال 35% تنخواہ بڑھی. اس کے بعد الگ الگ سٹرکچر ہے, کہیں کانٹریکچوئل ہیں, کہیں پہ ڈیلی ویجرز ہیں. ڈیلی ویجرز کی تنخواہ 36,000 ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی سیگمنٹ ہوگا, اس میں کوئی سیگمنٹ ایسا ہوگا جن کو 24,000 مل رہی ہوگی, لیکن آپ اس کو پورے صوبے پہ نہیں پھیلا سکتے, ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دس. دوسری بات آپ نے کی بے روزگاری کی بات کی, اس کی بات کی. دیکھیں بے روزگاری ہمارا تو کلیم نہیں ہے نا. ہم تو اپنے صوبے میں جو میکسیمم ہماری آج بھی خیبر پختونخوا میں 6,85,000 پوزیشنیں کریٹڈ ہیں. ہم سے 4 کروڑ آبادی زیادہ ہے سندھ کی, ان کی 6 لاکھ لوگ ہیں, ہم سے 1 لاکھ لوگ کم سرکاری ملازم. تو آج بھی یہ صوبے نے اس تناسب سے زیادہ نوکریاں دی ہوئی ہیں. پنجاب میں 11 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی. آج ہمارے بجٹ کا ایک میجر حصہ جو ہے تنخواہ اور پینشن میں جا رہا ہے. پھر بھی ہم نے الحمدللہ یہ سرپلس کریٹ کیے. اور اس سال دعوے سے کہتا ہوں ہم نے جو ہے اپنے ترقیاتی اخراجات 50%, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 6 ماہ میں آپ جو ہے 25-30% اپنے پورے سال کا دیا وہ اس کا خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ ہم تنگ ہوئے وہاں پہ تنگ ہوئے جہاں وفاق سے پیسے آنے تھے. مرج ایریا کے, آپ نے مرج ایریا کی بات کی, وفاق سے آج بھی جو ہے اس کا ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ آتا ہے. جولائی میں انہوں نے آخری دیا, اس کے بعد دے نہیں رہے. سیٹلڈ ایریا سے ہم نے جو ہے ان کے لیے پیسے دیے. دوسری بات, وفاق سے ہی ان کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی آتا ہے, یعنی کہ ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہی خرچے. اس سال انہوں نے جان بوجھ کے, ہمارا خرچہ تھا 104 ارب, انہوں نے ہمیں صرف 66 ارب دیا. پچھلے سال سے 1 پیسہ نہیں بڑھایا. ہم نے پورے مرج ایریا کی تنخواہیں بڑھائی اور اپنے وسائل سے 40 ارب روپے خرچ کیے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں. یہ وہی صوبہ تھا, یہی سارے کیمرے تھے, آپ سارے لوگ تھے. جب میں یہاں پہلے دن بیٹھا تھا آپ نے کہا تھا تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. الحمدللہ آج جو ہے اس صوبے کے پاس 3 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے 9 مہینے میں اچیو کیا ہے. ابھی ہم اپنے جو ہے بفرز کریٹ کیے تھے, اپنی کمر سیدھی کریں. اب آپ کو ریلیف بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی پلیز. ابھی انہوں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ جو پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے انہوں نے مرج ڈسٹرکٹس کے. یہ تو ہم نے اپنی ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کی, اپنے اخراجات کو. اس زمانے میں فائنینشیل کرنچ کے زمانے میں جو پیٹرول پہ کٹ لگا تھا وہ پیٹرول کا کٹ آج بھی مینٹین ہے. ابھی بھائی نے بات کی کہ نئی نوکریوں پہ, آج ابھی میں اس میٹنگ سے پہلے ایسے نہیں کر آیا ہوں, تقریباً 1200 نوکریوں کا اپروول دے کر آیا ہوں. آیا تو 2-2.5 ہزار تھا جو ضروری تھی ابھی اس میٹنگ سے پہلے, اور بلکہ آخری ایجنڈا چھوڑ کر آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ نوکریوں پہ پابندی ہے نہیں, جو نئی کریشنز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جہاں پہ ضروری ہے, غیر ضروری نہیں. اور ہم نے اپنی ریسورس موبلائزیشن کی, پیسے ایکسپینڈیچر کٹ کیا, اپنی ریسورسز سے کیا. یہ تو پریشان ہو گئے. آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف نے ہمیں 45 ارب کا پہلے 3 ماہ میں ٹارگٹ دیا تھا, ہم نے 103 ارب کا سرپلس کیا. وہی پنجاب جس کی آپ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, وہ جو ہے اس کا 150 ارب کا سرپلس کا ٹارگٹ تھا, اس نے 160 ارب کا خسارہ کیا. اگر وفاق سے پیسے میرے سے تو 3 گنا زیادہ ان کو جا رہے ہیں. یہ تو ہماری کارکردگی ہے جس کو ہم نے پروڈیوس کیا ہے, اور اب ہم نے پروڈیوس کیا تو اس کو تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس تناظر میں کہ یس یو ہیو ڈن دا گڈ جاب. جی پلیز. جی
پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا ریگارڈنگ، ہاں نہیں، یہ کمپیریزن ایسے نہیں بنتا ہے. آپ کے اتحادی آپ کی ہیڈک ہے. آپ نے کیوں ملائے ہوئے ہیں، کتنے ملائے ہوئے ہیں، کیسے ملائے ہوئے ہیں. وزیر اعظم بھی آپ ہے، کیبنٹ بھی ساری آپ کی پارٹی کے لوگوں کی ہے، وزیر خزانہ بھی آپ امپورٹ کر کے لے کے آئے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں. باقی اتحادیوں نے آپ کو ووٹ دیے ہوں گے. آپ اگر کسی میجر اتحادی کا نام لے لیں تو انہوں نے بھی اس لعنت سے گریز کیا حکومت میں بیٹھنے سے. آپ نے دیکھا نا، انہوں نے گریز کیا. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ شوق دیا بنگا نے. جو چوڑیاں شوق سے پہنی جائے نا، اس پہ پھر رونا دھونا نہیں اچھا لگتا. تو جب آپ نے اپنے اتحادی اپنے شوق سے اپنی مرضی سے لی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے. ہمارا کمپیریزن ہم آپ کی اسی دور سے کے ساتھ کریں گے. اس سے بھی کرنے کی اس سے بات ہے. ہاں، اگر اس سے بھی کر لیں تو شاید اس میں بھی بہتر ہو. بہت چیز. آپ کی سوال کا جواب میں یہ دے دیتا ہوں. بالکل آپ نے بجا کہا ہوگا کہ ادھر کمبل کی اور انہوں نے درخواست کی ہوگی. اگر فائنانس کے پاس آئی ہو اور فائنانس نے رد کی ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں. صرف 9 ماہ میں نے صحت کارڈ میں 30.4 ارب روپے جاری کیے، صرف 9 ماہ میں. اور یہ تاریخ کی سب سے ہائیسٹ رقم ہے. اسی کمرے میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ صحت کارڈ کھول تو دیے، اس کو آپ کر سکو گے، اور 9 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. اگر یہ چیز ہے تو ہم پتہ کریں گے کتنے پیسے لگ جائیں گے اس میں. کروڑ، اس میں ایک اور 50 بات لاکھ، بھی ہے. 2 کروڑ. تو جہاں 30 ارب دے سکتا ہوں تو میں اس میں مطلب یہ رقم نہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جیلوں کا ایک سسٹم میں اپنے بھائی کے اس میں ایڈ کرنا چاہوں. جیلوں کے اندر بائی سسٹم روٹین سے بہت سے ویلفیئر ادارے آلریڈی ایک کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جیلوں میں صرف کے پی میں نہیں، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی وہ ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ ان کا ایک ایسا لیزن ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں. شاید اس سلسلے میں کوئی لیٹر آیا ہو، جیسے مزمل بھائی نے کہا، دے ول بی ٹیکن کیئر آف. سوری، ان کا اگر ان کو اجازت دیں تو انہوں نے پہلے معذرت. یہ سارے بات فیکٹ سے کرنی ہے نا. فیکٹ کے بغیر کچھ نہیں. بجٹ بک ہے، ایلوکیشن ہے، 6 مہینے میں کتنے پیسے دیے. آج انفارمیشن سیکرٹری سے واپس بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی اب آپ کچھ تو دے دیں، لائبلٹیز بھی رہ گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بس یہ ایک واضح فرق ہے. ہم ان سے خائف نہیں ہیں بھائی. میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، پھر میں بھائی کا سوال لیتا ہوں. دیکھیں، بالکل مزمل بھائی نے ٹھیک ہے. خائف ہونے کی وجہ تو تب ہو کہ جب ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو. یہ جو پچھلے چند منٹ ہم نے یہ ساری ان کی تصویر آپ کو دکھائی ہے، جو اصل تصویر ہے، ٹھیک ہے خاصی بدصورت تھی پر دکھا دی آپ کو. میک اپ سے چیزیں کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، بس وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. ایک طرف بلینز آف روپیز کا خرچہ ہے، ایڈز کا، اخباروں میں ایڈز کا، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ. ایک طرف آپ کے پورے صوبے کا کروڑوں روپے کا ہے. جو نمبر آف انیشیٹوز ہے وہ تو یہی صحیح بتا سکتے ہیں ایگزیکٹ نمبر آف انیشیٹوز ٹیکن ان کے پی گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو دا نمبر آف انیشیٹوز ٹیکن ان پنجاب. اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں ریسنٹ گورنمنٹس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور آ رہا ہے کہ وہ اربوں روپے خرچ کر کے جمع تفریح کر رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کی پرائرٹی اس طرف نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، جن کے لیے ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہے. چیزیں وہ بتا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، بٹ اتنے اربوں روپے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، اور یہ میں صرف اپنی شوشا کے اوپر اربوں روپے کے اخباروں اور ٹی وی پہ اشتہار میں نہیں دے سکتا ہوں. اٹ ہیز ٹو بی اسپینٹ وائزلی. بٹ آپ انیشیٹوز دیکھیں، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. کوئی خائف شائف ہونے کی ضرورت نہیں. خائف ہونے کی ان کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے آئی ایم ایف کے، ان کے پاس سرپلس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس سرپلس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کا حصہ بڑھایا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس اگلے 3 مہینے کا بندوبست ہے. تو آپ کو تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. جی پلیز. میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. بھائی وہ کپتان ہے، وہ جو ہے نا کسی وقت کس بالر کو اسپنر کی ضرورت ہوتی ہے اسپنر بیٹنگ آرڈر چینج کرتے رہیں گے. بیٹنگ آرڈر اوپنر کسی آل راؤنڈر کو بھی اوپننگ انہوں نے پہلی دفعہ کرائی تھی. تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا. اب دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے بات کی، یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور پارٹی از پراؤڈ آف اٹ. اس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے، اس پہ کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے.